حسد کرنے والوں کی نفسیات۔ حسد کے لغوی معنی کسی دوسرے شخص کو نعمت ملنے پر ناخوش ہونا، اس ناخوشی کے نتیجے میں اس شخص کو ملنے والی نعمت یا خوبی کا زوال چاہنا یا اس کے نقصان کے درپے ہونے کی شکل میں نکل سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص جب دیکھتا ہے کہ اس کے بھائی کے پاس کار آ گئی ہے تو وہ آرزو کرتا ہے کہ کاش یہ کار اس سے چھن جائے، اس کی کار کو کوئی نقصان پہنچ جائے تاکہ حاسد اس سے راحت حاصل کر سکے۔ ماہرین کے مطابق دوسرے لوگوں کے لیے منفی سوچ، حسد اور جلن میں مبتلا افراد میں فالج کے حملوں کا خطرہ دگنا ہوتا ہے۔ فالج اور انسانی نفسیات کے مابین گہرا تعلق پایا جاتا ہے۔ ماضی میں فالج کے خطرات سے متعلق تحقیق میں تمام تر توجہ اس کی روایتی وجوہات پر مبذول کی جاتی رہی، لیکن نئی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ فالج کے حملوں کی وجوہات میں اتنی ہی اہمیت نفسیاتی خصوصیات کی بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حاسد اپنی آگ میں خود جلتا ہے، لہٰذا محسود یعنی جس سے حسد کیا جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حاسد کے تکلیف دہ رویے کو نظر انداز کرے، کیونکہ حاسد خود قابل رحم ہے۔ ہر انسان میں کسی نہ کسی درجہ حسد موجود ہے، مگر مومن حسد نہیں کر سکتا کیونکہ حاسد مومن نہیں ہو سکتا۔ حسد کی مختلف اقسام۔ ہمارے معاشرے میں حسد عام طور پر بہت سی صورتوں میں پایا جاتا ہے۔ کسی کی اچھی چیزوں سے جلنا، جس میں اچھے کپڑے، زیورات، مکان، موبائل، کار اور دیگر سامان تعیش وغیرہ شامل ہیں۔ کسی کی ظاہری اوصاف سے حسد، جس میں اچھی شکل، صورت، وجاہت یا شخصیت کے ظاہری خد و خال میں شامل ہیں۔ کسی کی باطنی خصوصیات سے حسد، جن میں خوش اخلاقی، بلندساری، ہر دل عزیزی، دینداری، عبادت گزاری شامل ہیں۔ کسی کی مالی ترقی سے جلن، جیسے کاروبار کی ترقی، اعلیٰ تعلیم یا اچھی ملازمت وغیرہ۔ کسی کی اولاد، بالخصوص اولاد نرینہ سے حسد یا اولاد کی ترقی پر جلن۔ کسی کی شہرت اور عزت، قابلیت یا عہدے سے حسد۔ اطمینان، خوشی اور راحت سے حسد، جلن۔ کسی کی صحت و تندرستی۔ اس کے علاوہ بھی حسد کی لامحدود صورتیں ہیں جو ایک حاسد اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ حسد کے نقصانات۔ حسد کے بے شمار دنیاوی اور اخروی نقصانات ہیں۔ حسد نفرت کی آگ میں جلاتا ہے۔ حسد کئی نفسیاتی امراض کا باعث ہے، جیسے غصہ، ڈپریشن، احساس کمتری، چڑچڑاپن وغیرہ۔ حسد دشمنی اور دشمنی فساد کی جانب لے جا سکتی ہے، جس سے گھر اور معاشرے میں فساد پھیل سکتا ہے۔ حسد دیگر اخلاقی گناہوں کا سبب بنتا ہے، جن میں غیبت، بہتان، تجسس اور جھوٹ وغیرہ شامل ہیں۔ حسد آخرت میں اللہ کی ناراضگی کا موجب ہے۔ دراصل حسد ایک جذبہ ہے جس سے ہم بھی مختلف مواقعوں پر دوچار ہوتے ہیں۔ حسد وہ جذبہ ہے جو تمام جذبوں پر حاوی آ سکتا ہے۔ حاسد لوگ اس حقیقت کو قبول نہیں کر پاتے کہ صرف محنت اور لگن سے ہی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ دوسروں کی ترقی کے بارے میں غلط اندازے لگاتے ہیں، اور یہ سارے اندازے اور شکوک ان کی اپنی ذہنی اختراع ہوتی ہے۔ بچوں سے لے کر بڑوں تک سب کو حسد اور جلن اپنا شکار بنا لیتی ہے۔ کیا حسد کا کوئی فائدہ ہے؟ ایک حاسد شخص کسی خاص شخص کے ساتھ حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے اور تب تک سکون سے نہیں بیٹھتا جب تک کہ اپنے مد مقابل کو براہ راست چند طنزیہ جملے نہ کہے۔ یہ اپنی باتوں اور اپنے ریمارک سے مد مقابل کو پریشان کر کے خوش ہوتا ہے۔ اس طرح کی باتوں اور حرکتوں سے متاثرہ شخص بعض اوقات اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے اور اس میں خود اعتمادی کی کمی آ جاتی ہے۔ حاسد شخص کو اس وقت اس کی اس حالت کو دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہوتی ہے جب اس کا مد مقابل کسی معاملے میں ناکام ہو جاتا ہے، مگر یہ بات آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر مد مقابل کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو حاسد کو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ اگر میں نہیں جیت سکا تو تمہیں بھی نہیں جیتنے دوں گا۔ بہرحال یہ تو طے ہے کہ حاسد شخص کبھی فاتح نہیں ہو سکتا۔ حسد سے بچنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ارد گرد ایک حفاظتی حصار قائم کریں، کبھی بھی غلط ریمارکس کا اثر قبول نہ کریں اور نہ انہیں اہمیت دیں۔ آپ کو خود بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی حسد میں تو مبتلا نہیں ہو رہے۔